اب میں دعوت دیتا ہوں حماد مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ طیب، یہ امام صاحب نے کس کو بلا لیا ہے؟ نہ تو اس کی سر ہے اور نہ آواز۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، امام صاحب کو پیسے تو ہم نے کسی اچھے نعت خواں کے لیے دیے تھے، انہوں نے یہ نوکل نعت خواں کیوں بلایا؟ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ رک جاؤ امام صاحب، یہ آپ نے کس کو سٹیج پر بلا لیا ہے؟ ہم نے آپ کو ایک اچھے نعت خواں کے لیے پیسے دیے تھے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ بیٹا، محفل میں تماشا مت بناؤ، ایک دفعہ اس کو سنو صحیح، بہت اچھا نعت خوان ہے۔ تماشا نہ بنائے تو اور کیا کریں؟ ہم سب نے آپ کو ایک اچھے نعت خواں کے لیے پیسے دیے تھے، آپ اس کو سٹیج سے ہٹائیں۔ طیب، مجھے تو لگتا ہے امام صاحب ہمارے پیسے ہی کھا گئے ہیں۔ آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اتنے میں یہی صاحب آ سکتے ہیں، اگر آپ کو اچھے نعت خوان سننے ہیں تو زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ امام صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے آپ ہمیں بتائیں، لیکن خدا را کسی اچھے نعت خواں کو بلائیں۔ امام صاحب اگر میری بےزتی کروانی تھی تو مجھے یہاں بلایا کیوں؟ میں یہ محفل چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ رہے آپ کے پیسے۔ یہ لیں اضافی پیسے، کل دوبارہ محفل ہوگی اور کسی اچھے نعت خواں کو لے کر آئیے گا۔ چلو۔ بلال بھائی، محلے والے کسی اچھے نعت خوان کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، وہ اچھا نعت خوان بلوا دیں۔ وہ بات تو ٹھیک ہے امام صاحب، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا بجٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف 30,000 روپے ہے، یہی ہمارا بجٹ ہے۔ اتنے پیسوں میں تو اچھے نعت خان کی گاڑی کا صرف پیٹرول ڈلتا ہے۔ یہ اب کوشش کریں، کل بھی محلے والے نے اسی وجہ سے محفل سنے بغیر ختم کر دی تھی۔ جی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن مشکل ہے، اتنے کم پیسوں میں کوئی بڑا نعت خان نہیں آئے گا۔ دل فیدا ہے۔ دانش صاحب، بلال بھائی محفل نعت کے لیے کل کا وقت لینے آئے ہیں۔ تم ڈائری میں دیکھو میری کل کی کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ دانش صاحب کل آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے بلال صاحب، میں کل آ جاؤں گا۔ آپ کو میری فیس کا تو پتہ ہے نا، بس وہ وقت پہ دے دیجیے گا۔ دانش صاحب یہی تو مسئلہ ہے، ان کا بجٹ بھی 30,000 کا ہے اور وہ نعت خان بھی اچھا سننا چاہتے ہیں۔ او بھائی، اتنے پیسے میں تو گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا، آپ پیسے پورے دیں گے تبھی وقت ملے گا۔ جناب آپ ٹائم تو دیں، آپ کے باقی کے پیسے میں محفل شروع ہونے سے پہلے ادا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کل محفل شروع ہونے سے پہلے پیسے مکمل نہ ہوئے تو میں محفل نہیں پڑھوں گا۔ طیب، کافی وقت ہو گیا ہے، ابھی تک نعت خواں کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے بندے، وہ بڑا نعت خواں ہے اور بڑا نعت خواں آنے میں دیر لگاتا ہے، تم صبر رکھو۔ وہ دیکھو وہ آ گیا۔ بٹی بسو، جاؤ اور ان سے بقایا پیسوں کی وصولی کرو، ورنہ میں نعت نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب بقایا پیسوں کا جلدی انتظام کریں، ورنہ کل کی طرح آج بھی محفل منسوخ ہو جائے گی۔ آپ محفل کا آغاز کروائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ بلال بھائی دانش بھائی پیسوں کا پوچھ رہے ہیں، وہ جمع کروائیں تاکہ محفل کا آغاز کیا جائے۔ آپ دانش بھائی سے کہیں کہ آغاز کریں، محفل کے اختتام پر ان کو سارے بقایا پیسے مل جائیں گے۔ یہ کیا خسر پسر چل رہی ہے؟ محفل کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آؤ جا کر امام صاحب سے پوچھتے ہیں۔ چلو۔ دانش بھائی مجھے لگتا ہے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تبھی یہ محفل کے آخر پر پیسے دینے کا بہانہ کر رہے ہیں۔ امام صاحب، اگر آپ لوگوں کے پاس بڑا نعت خواں سننے کے پیسے نہیں تھے تو میرا وقت کیوں برباد کیا؟ ابرار بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جناب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو پورے 30,000 روپے دیے ہیں۔ میری فیس 30,000 نہیں 1,00,000 روپیہ ہے، 30,000 میں تو گاڑی کا تیل بھی نہیں پورا ہوتا۔ جناب کبھی کبھی حضور کا ذکر کم پیسوں میں بھی کر لینا چاہیے۔ آپ نعت پڑھیں، ہم سب آپ کو سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ آج کے دور میں چند پیشہ ور نعت خواں حضرات برکت کے لیے نعت نہیں پڑھتے بلکہ پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان پیشہ وروں کے ریٹ کی وجہ سے ہمارے ہاں محفلیں کم ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں اور اپنے لوکل نعت خواں حضرات کو آگے لے آئیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔